بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم مصلیان گرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ تو کیا الوداع جمعہ کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے شریعت کے اندر، مذہب اسلام کے اندر؟ کیا اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانسیپٹ پیش کیا یا صحابہ کرام نے کوئی تصور دیا الوداع جمعے کے تعلق سے؟ مذہب اسلام اور شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ اور پھر مزید اس پر یہ کہ رمضان کے آخری جمعے میں ایک خاص خطبہ بھی بعض خطیب دیا کرتے ہیں، الوداع یا شہر رمضان، اس طرح کا کچھ خطبہ بعض خطیب پڑھا کرتے ہیں۔ تو کیا اس خطبے کی شریعت کے اندر کوئی اصل ہے یا کوئی بنیاد ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ خطبہ ثابت ہے، یا صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، یا اکابرین سے، سلف سے کیا یہ خطبہ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق انشاءاللہ آج کی گفتگو میں مختصر سی بات کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، رمضان کا اگر ایک روزہ بھی گزرا، 2 روزے بھی گزرے، 3 روزے بھی گزرے، تو وہ سب کے سب الوداع ہی ہیں۔ ایک رمضان گزرا تو وہ بھی الوداع ہو گیا، دوسرا گزرا وہ بھی الوداع، تیسرا بھی الوداع، تو اس طریقے سے تو یہ پورا رمضان ہی الوداع ہو گیا۔ تو پھر آخری جمعے کی کیا خصوصیت ہے کہ آخری جمعے ہی کو یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ اور بعض علماء کرام نے اس خطبے کے پڑھنے کو مکروہ تک لکھا ہے، بدعت تک لکھا ہے، کہ جو یہ رمضان کا آخری جمعے میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، الوداع یا شہر رمضان، تو علماء کرام نے اس کو مکروہ اور بدعت تک لکھا ہے۔ لیکن میں نے اس بات کو نوٹ بھی کیا ہے کہ بعض مساجد کے اندر اگر ائمہ کرام اس خطبے کو رمضان کے آخری جمعے میں نہیں پڑھتے تو بعض لوگ ان سے الجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم نے رمضان کا گویا حق ادا نہیں کیا، تم نے رمضان کو الوداع نہیں کہا، آپ نے یہ الوداع والا خطبہ نہیں پڑھا۔ بھائی کیسے پڑھا جائے یہ خطبہ جب علماء کرام نے اس کو منع لکھا ہے؟ تو اس لیے یہ تصور اور یہ کانسیپٹ جو عوام کے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا ہے رمضان کے آخری جمعے کے تعلق سے اور اس خطبے کے تعلق سے، تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اکابر بزرگان دین علماء کرام نے جو بات لکھی ہے وہ 100% صحیح ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو آدمی خطا کرے گا، جو آدمی غلطی کرے گا، تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا۔
اللہ نے صاف قرآن میں فرما دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری کہ کسی دوسرے کے کیے ہوئے گناہ کی سزا کسی دوسرے پر نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ جس نے جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سزا وہ خود بھگتے گا۔ 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وہ دوسروں کا بوجھ بھی اپنی گردن پر لادے ہوئے ہوں گے۔ تو بظاہر ان دونوں آیتوں کے اندر ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے، دونوں آیتوں کے اندر ہمیں تضاد نظر آتا ہے، متضاد چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک طرف تو اللہ نے یوں فرمایا ہے کہ جس نے گناہ کیا، جس نے خطا کی، جس نے جرم کیا وہی اس کی سزا بھگتے گا، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ ان کی گردن پر دوسروں کا وبال بھی ہوگا۔ تو بظاہر تو آیتیں ٹکراتی ہیں، بظاہر تو متضاد آیتیں ہیں، دونوں کے اندر تضاد نظر آتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس کی توجیہ بیان فرمائی اور ان دونوں آیتوں کے اندر تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی آدمی نے گناہ کیا اپنی ذات سے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا وبال دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی آدمی نے گناہ کا کوئی راستہ جاری کیا، یا کسی آدمی کی گناہ پر مدد کی، یا کسی آدمی کا گناہ پر تعاون کیا، کوئی ایسا راستہ ایجاد کیا کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس راستے پر چل کر کے مجرم اور گنہگار بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ راستہ جاری کرنے والا ان تمام لوگوں کے گناہوں کا وبال اپنی گردن پر لے کر کے آئے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ پہلی آیت تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی ذات سے گناہ کیا تو اس کا وبال اس کی گردن پر ہوگا، لیکن جس آدمی نے گناہ کا راستہ جاری کیا تو ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ آئیں گے اس راستے پر عمل کریں گے ان سب کا وبال بھی اس کی گردن پر ہوگا۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی نیکی کا کام کیا، نیکی کا راستہ ایجاد کیا، لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں، تو ان تمام اجر و ثواب اس نیکی کے کام کو جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ اور جس آدمی نے کسی گناہ کا جو ہے راستہ جاری کیا اور ایجاد کیا، تو جتنے لوگ آئیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے اور گناہ کریں گے، سب کا وبال اس کی گردن پر بھی ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر جتنے قتل ہوں گے، قتل کرنے والوں کو تو گناہ ملے گا ہی، وہ تو اللہ کی نظر میں مجرم شمار ہوں گے، وہ تو قاتل شمار ہوں گے، لیکن ان سب کا گناہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس دنیا کے اندر قتل کرنے کا جو گناہ تھا، جو جرم تھا، سب سے پہلے اس کا مرتکب ہوا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، ضابطہ، دستور یہ ہے کہ جس نے جو گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اگر توبہ نہیں کرے گا، جو یہ سلطنت ہے، یہ جو دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے وہ اس بادشاہ کی طرح نہیں ہے۔ بعض حضرات کو معلوم ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کی ایک اپنی سلطنت تھی۔ اب اس کی سلطنت کے اندر کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی دستور نہیں تھا، وہاں پر سب گھوڑے گدھے سب برابر تھے۔ اب وہاں پر اس کی سلطنت کے اندر ہر چیز کچھ بھی خریدو گے آپ، وہ جو ہے آپ کو مثال کے طور پر 1 روپے کی 2 کلو ملے گی، کچھ بھی خریدو گے۔ ایک میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، 1 روپے کی 2 کلو کچھ بھی لو، آپ دودھ لو، آپ چینی لو، آپ مکھن لو، پنیر لو، کچھ بھی خریدو، اس راجہ کی سلطنت میں اور بادشاہت میں ہر چیز آپ کو 1 روپے کی 2 کلو ملے گی۔ اب ایک گرو اور چیلے کا وہاں سے گزر ہوا، اب گرو نے دیکھا کہ بھائی یہ تو عجیب و غریب جگہ ہے کہ یہاں پر تو گھوڑے گدھوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، کچھ تمیز نہیں، کچھ امتیاز نہیں ہے، یہاں پر ہر چیز 1 روپے کی 2 کلو مل رہی ہے، آپ پنیر لو، گھی لو، مکھن لو، کچھ بھی لو۔ گرو نے کہا کہ بیٹا چیلے، یا یہ جگہ جو ہے رہنے کے قابل نہیں ہے،
اس جگہ سے کوچ کر کے چلو۔ چیلے نے کہا کہ واہ جی واہ گرو جی، آپ بھی عجیب بات کرتے ہو، یہی جگہ تو رہنے کے قابل ہے جہاں پر ہر چیز 1 روپے کی 2 کلو مل رہی ہے۔ اب میں یہاں پر جو ہے 1 روپے کا 2 کلو ڈیلی مکھن کھاؤں گا اور موٹا ہو جاؤں گا، ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ کہا کہ بیٹا سمجھا کر، یہ ایسی جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہا کہ نہیں جی، آپ مجھے چند دن اور چند مہینے یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ گرو نے کہا کہ چل بھائی ہماری نہیں مانتا تو ٹھیک ہے بھائی، منمانی کر، اپنی مرضی پر عمل کر۔ کہا کہ جی گرو جی۔ چنانچہ وہ چیلا جو تھا وہ وہاں پر ٹھہر گیا اور اس نے روزانہ 1 روپے کا 2 کلو مکھن کھانا شروع کر دیا۔ اب ماشاءاللہ وہ چند ہی دنوں میں بالکل گدی اس کی ایسی ہو گئی پھول کے، جیسے جامع مسجد کا گنبد۔ جامع مسجد کا گنبد دیکھا آپ نے؟ بالکل گول مٹول ہے ایک دم، تو اسی طریقے سے اس کی گدی بھی ایسی موٹی ہو گئی، موٹی تازی بالکل، اور کھا کھا کے بالکل جو ہے ہاتھی ہو گیا۔ اب اس پہ ادھر سے ادھر چلا بھی نہ جاوے، ایک ہی جگہ بیٹھے اور مکھن کھاوے 1 روپے کا 2 کلو۔ چنانچہ اس بادشاہت میں، سلطنت میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مکان گرا اور چند لوگ اس کے نیچے دب کر کے مر گئے۔ چنانچہ جن کے لوگ مرے تھے انہوں نے عدالت کے اندر بادشاہ کے یہاں پر استغاثہ کیا اور مقدمہ دائر کر دیا اس مکان مالک کے۔ کہا کہ جی جناب اس نے اتنا کچا مکان بنایا کہ وہ گر گیا اور ہمارے چند آدمی دب کر کے مر گئے، اس لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ضرور انصاف ملے گا۔ چنانچہ مکان مالک کو بلاؤ، ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس نے اتنا کچا مکان کیوں بنایا تھا۔ چنانچہ مکان مالک کو بلایا گیا، کہا گیا کہ تو نے اتنا کچا مکان کیوں بنایا کہ یہ گر گیا اور لوگ دب کر کے مر گئے؟ اس نے کہا کہ جناب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ہم تو گھر بیٹھے ہوئے آرڈر جاری کیا کرتے تھے، مستری سے کہا کرتے تھے کہ اس طرح بنانا، اس طرح بنانا، اور حاجی جی کے یہاں سے سیمنٹ لے لینا، جی اس طرح کا جو ہے معاملہ تھا۔ چنانچہ کہا کہ ہم نے تو امبوجا کا جو ہے اس کے اندر سیمنٹ لگایا تھا، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب جو ہے کہنے لگے بادشاہ سلامت کہ ہاں بھائی ہم مستری کو چھوڑو، مستری کی تو کوئی غلطی نظر نہیں آتی، پکڑو جناب اس کو، مزدور کو پکڑو۔ مزدور سے کہا کہ تم نے اتنا بیکار مسالہ کیوں بنایا تھا کہ جناب یہ مکان مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکا اور گر گیا؟ مزدور نے کہا کہ جناب ہماری بھی غلطی نہیں ہے۔ کہ غلطی کس کی ہے؟ کہ جی غلطی اس کی ہے، بازار سے جو ہے ایک عورت وہ بجتا ہوا زیور پہن کر کے گزرا کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھی بھی وہاں پر رہا کرتا تھا، اور ہاتھی کی گردن میں جو ہے بہت موٹی جو ہے ایک وہ کیا ہوتے ہیں وہ جو اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں گھنٹی، وہ گھنٹی لٹکی ہوئی تھی، گھنٹا تھا بلکہ گھنٹا۔ اب جیسے ہی وہ عورت وہاں سے گزرا کرتی تھی بجتا ہوا زیور پہن کر، اور وہ ہاتھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، اچھل جایا کرتا تھا، اور اس کی گردن کے اندر جو موٹی ایک گھنٹا لٹکا ہوا تھا وہ بہت زور سے بجا کرتا تھا۔ ہم چونک جاتے تھے اور ہمارے ہاتھ سے پانی کا جو مشکیزہ اور بالٹی تھی وہ ساری کی ساری مسالے میں گر جایا کرتی تھی، اس لیے ہماری بھی غلطی نہیں ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ بھائی اس ہاتھی والے کی غلطی ہے۔ ہاتھی والے نے کہا کہ ہمارے ہاتھی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطی تو ساری اس خاتون کی ہے کہ وہ بجتا ہوا زیور پہن کر کے یہاں سے کیوں گزرا کرتی تھی۔ کہا کہ چلو ہاتھی والے کو بھی چھوڑو، اس عورت کو پکڑو۔ عورت کو پکڑا گیا کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ مکان گرا ہے۔ کہا کہ ہماری کیا غلطی، ہم نے تو سنار سے کہا تھا کہ ایسا زیور بنا دیا جائے، اور سنار نے جو ہے زیادہ ہی بجنے والا زیور تیار کر دیا، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ کہا کہ بھائی خاتون کی بھی غلطی نہیں ہے، سنار کی غلطی ہے۔ اب سنار کو پکڑ کے لایا گیا، سنار سے کہا گیا کہ بھائی تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ مکان گرا ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے یہ مکان گرا ہے اور اس میں اتنے لوگ دب کر کے مر گئے ہیں، لہٰذا تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ایک عام ضابطہ ہے، معمول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو جتنا دیتا ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ بعض کی بات کر رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔
چنانچہ اس کا بھی یہی حال تھا کہ اللہ نے جتنا دیا تھا وہ اتنا ہی کنجوسی کرتا تھا، نہ اپنی ذات پر خرچ کرے، نہ اپنے بچوں کی ذات پر خرچ کرے جی، اور نہ راہ خدا میں خرچ کرے، نہ غریبوں پر صدقہ کرے۔ چنانچہ اس کا حال بھی یہی تھا کہ وہ سوکھ سوکھ کر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ پولیس والے جب اس کو لے کر کے چلے کہ بھائی چلو اس کو پھانسی دی جائے گی، اب وہ جو پھانسی کا پھندا تھا وہ اس کی گردن میں فٹ نہیں آیا، اس کی گردن میں فٹ نہیں آیا۔ بادشاہ سے شکایت کی کہ جناب وہ پھانسی کا پھندا فٹ نہیں آ رہا ذرا اس کی گردن میں، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا، چنانچہ ایک کام کرو، کسی ایسے آدمی کو پکڑ کے لاؤ جس کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ آ جائے، اس کو دی جائے گی پھانسی۔ چنانچہ اب یہ پولیس والے سب کے سب جو ہے تلاش کرنے لگے۔ اب وہ گورو کا چیلا مل گیا ان کو، وہ جو 1 روپے کا 2 کلو مکھن کھا کھا کے ماشاءاللہ بالکل جو ہے مشٹنڈا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہنے لگے چل تجھے پھانسی دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ بھائی ہماری غلطی تو بتا دو۔ کہا کہ غلطی کچھ نہیں ہے، بس غلطی اتنی ہے تمہاری گردن موٹی ہے اور پھانسی کا پھندا پھٹ آئے گا تمہاری گردن میں۔ چنانچہ پکڑ کر کے لے گئے اس کو۔ اب جب اس کو جو ہے پھانسی کے لیے لے کے جانے لگے، اس نے کہا کہ بھائی آخری اچھا پوری کر دو ہماری، آخری اچھا تو پوری کر دو۔ کہا کہ بتاؤ کہ آخری اچھا ہماری یہ ہے کہ ہماری گرو سے ہماری ملاقات کرا دو۔ ہمارے گرو نے صحیح کہا تھا کہ ایسی جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوا کرتی جہاں پر گھوڑوں گدھوں میں کوئی فرق نہ ہو، کوئی تمیز نہ ہو، کوئی امتیاز نہ ہو، لہٰذا ہمارے گرو سے ہماری ایک ملاقات کروا دی جائے۔ چنانچہ اب چیلے کو لے کر کے چلے گرو کے پاس۔ اب گرو نے کہا کہ بھائی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا پھنس گیا نا، لیکن تو نے کہا تھا کہ نہیں ہم تو 1 روپے کا 2 کلو مکھن کھائیں گے اور جی دودھ پیئیں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے، آخر ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ کہا کہ کچا لالچ نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اب پھنس گئے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہا کہ جی آپ ہی بچاؤ گے۔ گرو کے پاس کوئی نہ کوئی گر ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ سارے گر جو ہے وہ اپنے چیلوں کے حوالے نہیں کرتا، ایک آدھ اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر ہی اٹیک کر دے، کم سے کم اپنی جان بچانے کے لیے تو ایک آدھ اپنے پاس رکھو۔ چنانچہ چیلے سے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک کام کرو، جب تمہیں پھانسی کے لیے لے کے جائیں گے ہم بادشاہ کے سامنے دونوں آپس میں کشتی کریں گے، تو مجھے اٹھا کے پٹکیو، میں تجھے اٹھا کے پٹکوں گا، بس اتنا بتایا۔ کہا کہ جی اس کا ریزن تو بتا دو، وجہ تو بتا دو کیا ہے؟ کہا کہ وجہ مت پوچھ، بس جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کر۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے پہنچے۔ اب اس کو جو ہے وہ پھانسی کے لیے لے کے جانے لگے۔ اب وہ دونوں میں اٹھا پٹک شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ کیوں لڑ رہے آپس میں، یہ کیا حرکت ہے؟ چنانچہ گرو نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت یہ جو گھڑی چل رہی ہے نا، یہ مبارک گھڑی ہے، بہت مبارک ساعت ہے، بہت مبارک لمحہ ہے جی۔ آج کی زبان میں کہیں کہ یہ تو لیلۃ القدر ہے، شب قدر کی رات ہے، تو اس کے اندر جو پھانسی پہ چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں چڑھوں گا پھانسی پہ، چیلا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے پھانسی ملے گی، اسی بات میں ہم دونوں پر اٹھا پٹک اور کشتی ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، تو تم دونوں سائیڈ ہو جاؤ، یہ موقع ہمیں دو، یہ موقع ہمیں دو۔ چنانچہ اس سلطنت کے بادشاہ کو اٹھایا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اللہ کا قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اگر اس نے اس سے توبہ نہیں کی تو یاد رکھیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العزت کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی قومیں آئی اور اتنے بڑے بڑے ڈیل ڈول والی قومیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعتراف کیا اور اس بات کا اقرار کیا ہے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی مخلوق ہم نے دوبارہ دھرتی پر پیدا ہی نہیں کی۔ قوم عاد کیسی تھی جی، کئی من کا پتھر ہاتھوں سے اٹھاتے تھے اور ایسے ہی پھینک دیا کرتے تھے، اتنے اونچے اونچے اور اتنے لمبے لمبے اور اتنے بڑے بڑے ڈیل ڈول والے کہ ہم اور آپ ان کے سامنے کیا ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اکڑ گئے اور اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بخشا۔
اٹھایا اور قرآن کریم کہتا ہے 29واں پارہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، فرمایا کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے اکھڑے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے میرے محترم بزرگوں۔ اس لیے جب تک انسان کا یہ نفس اور انسان کی یہ باڈی اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلتا رہے گا تو پھر یہ دنیا کے اندر صحیح سلامت رہے گا، اور اگر یہ اعراض کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو میری طرف سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا، اس کی زندگی کے اندر تنگی ڈال دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ 16واں پارہ ہے۔ ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ 3 دعائیں مانگی جہاں پر اس وقت مسجد اجابہ قائم ہے۔ فرماتے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، یا اللہ میری امت کو تنگی کے اندر اور فاقے کے اندر مبتلا نہ کرنا عمومی طور پر۔ دوسری، یا اللہ میری امت کے اوپر عمومی عذاب نازل نہ فرمانا، کہ ایسا عذاب نازل ہو جائے کہ جیسا دوسری امتوں پر آتا تھا اور سب کی سب ہلاک۔ فرمایا ایسا عمومی عذاب نازل نہ ہو کہ ساری کی ساری امت اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اور تیسری دعا مانگی، یا اللہ میری امت آپس میں لڑے نہیں، خانہ جنگی کا شکار نہ ہو، آپسی اختلافات نہ ہو ان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرما لی اور ایک دعا کو قبول نہیں فرمایا، مسترد کر دیا۔ پہلی 2 دعائیں قبول ہیں کہ عمومی فاقے کے اندر آپ کی امت مبتلا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت جو ہے فاقے سے مر جائے، تنگ دستی سے مر جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اور عمومی عذاب بھی نازل نہیں فرماؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں اس کے لیے قرآن کریم کے اندر لگا دی۔ کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا ایک شرط تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت گویا کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اور دوسری فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عمومی عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک کہ یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ توبہ استغفار جب تک کہ کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ان کے اوپر عمومی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، شروع رمضان میں آپ حضرات کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بد دعا کی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر آمین کہہ کر کے مہر لگا دی تھی۔ ایک تو یہ مختصراً کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ دوسرے یہ کہ کسی مجلس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو اور کوئی آدمی درود نہ بھیجے۔ اور تیسری یہ کہ جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان نصیب ہوا، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، لیکن رمضان کے اندر اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، رمضان کا مبارک مہینہ بھی پایا اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، مغفرت کا مستحق نہیں بنا سکا۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا فرمائی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر آمین کہہ کر کے مہر لگائی تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ رمضان کا آخری دن ہے، نہ معلوم ہمیں پھر دوبارہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یوں ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم صحیح معنی میں رمضان کا، روزوں کا، تراویح کا حق ادا نہیں کر پائے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو قبول فرما لے اور آئندہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اعتکاف کرنے والے جی یقین کر لیجئے کہ آپ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ جو اعتکاف کی عبادت انجام دی ہے، آپ حضرات 2 حج 2 عمروں کے ثواب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ جہنم سے 30 خندقیں دور ہو چکے ہیں، اور یہ درمیان جو دوری ہے
فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہے جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ 30 خندقیں آڑ بنا دی گئی اعتکاف کرنے والوں کی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، عید الفطر کے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور صدقۃ الفطر کون لوگ ادا کریں گے؟ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، لیکن فرق ہے تھوڑا سا۔ مال کے اوپر سال گزر جائے زکوٰۃ تو تب دینی ہوتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں یہ شرط جو ہے لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ صدقۃ الفطر تو آپ کو اس وقت بھی دینا پڑے گا جب کہ آپ کے پاس چاہے عید کی رات میں ہی مال آ گیا ہو اور مالدار ہو گئے ہو تو بھی آپ کو صدقۃ الفطر نکالنا پڑے گا، اور کم سے کم 70 روپے ہے۔ 70 روپے یا 80 روپے بھی دے سکتا ہے کوئی آدمی، 100 تک بھی دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 1100-1200 تک بھی صدقۃ الفطر تک بھی دے سکتا ہے۔ یعنی جو آدمی کمزور ہے تو وہ آدمی جو ہے کم سے کم بھی دے سکتا ہے، اور متوسط درجے کا ہے تو متوسط درجے کا صدقۃ الفطر نکالے، اور کوئی آدمی مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اچھا خاصا ہے، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ نکالے تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے، نادار لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے، مفلس لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ جو مستحق لوگ ہیں، جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں، یوں سوچتے ہیں کہ چلو اب رمضان کی جو بندشیں تھی اور رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو اتنا زیادہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھا تھا وہ ایک دم سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور ادھر وہ مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، اور نہ جانے کہاں کہاں پھر وہ آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جن عبادتوں کا اہتمام کیا تھا، کہ ہم نے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا تھا، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا تھا، جی اسی طریقے سے یہ اہتمام ہم جو ہے رمضان کے بعد بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اضافے کیے تھے، رمضان کے بعد بھی ہمیں انشاءاللہ اس عادت کو کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اسی طریقے سے۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ ہم جو ہے رمضانی مسلمان نہیں ہیں، رمضانی مسلمان نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا الگ ہے اور باقی 11 مہینوں کا خدا الگ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ پورے سال کا خدا ایک ہی ہے۔ ہم یہ تو سوچیں کہ جس اللہ نے، جس رب نے رمضان کے اندر مخصوص اوقات کے لیے ہمارے لیے جو حلال چیزیں تھی اس کو بھی حرام کر دیا تھا، مخصوص اوقات کے لیے، یار اس خدا نے 11 مہینے اور جو ہے سارا سال ہی جو چیزیں حرام کی ہے تو ہم ان سے کیوں نہ بچیں، ان سے کیوں نہ بچنے کا ہم اہتمام کریں۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر ہماری جو عادتیں بنی تھی، رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے ہماری مسجدیں بھری ہوئی نظر آنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ عمل۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات جو ہے یعنی شب عید، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اسی طریقے سے لیلۃ الترویہ اور لیلۃ العرفہ، اور اسی طریقے سے لیلۃ البرات جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے عبادات کرنا علماء کرام نے مستحب لکھا ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ۔ آج تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستوں مزدوری ملنے کی رات ہے، جو آپ نے پورے مہینے مزدوری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو عبادات انجام دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آج تو اس کا انعام ملنے کا دن ہے۔ اور آج ہم سوچتے ہیں کہ بھائی شاپنگ کرنے کا دن ہے اور جوتے خریدنے کا دن ہے جی، اور بازاروں میں جانے کا دن ہے، تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو اس لیلۃ الجائزہ کو اس طریقے سے برباد نہ کریں۔ آج کی رات بھی خاص طور پر عبادت کا اہتمام کریں، انفرادی طور پر۔ لیلۃ الجائزہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ دیکھو تم نے انسان کی بناوٹ اور پیدائش کے وقت میں اعتراض کیا تھا کہ یہ انسان تو وہ ہے کہ دنیا کے اندر جا کر کے خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، اللہ تیری نافرمانیاں کرے گا، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟
تو میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب یہ رمضان المبارک کی عبادات کو انجام دے کر اور اسی طریقے سے لیلۃ الجائزہ یعنی آج کی رات میں عبادت کا جو ہے عبادت انجام دیں گے، عبادت کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مزدور کا ثواب، اس مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب اور پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عید کے دن یہ میرے تمام کے تمام بندے آج مجھ سے دعائیں مانگنے کے لیے نکلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے علو مکان کی قسم، میں نے ان تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے۔ تو ہم لوگ جب عید کی نماز پڑھ کر کے گھر جاتے ہیں تو گویا کہ ہم تمام کی مغفرت ہو کر کے ہم اس طریقے سے گھر جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا یقین کر لیں، اس بات کو دل کے اندر اتار لیں کہ رمضان کے سارے روزے رکھے، رمضان کی مکمل تراویح ادا کی، تلاوت کا اہتمام کیا، اذکار کا اہتمام کیا، پھر لیلۃ الجائزہ میں جاگ کر کے ہم نے عبادت انجام دی، اور پھر اسی طریقے سے عید کی نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہمیں مل چکا ہے۔ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، فرمایا اس طریقے سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان سب کی مغفرت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، صدقۃ الفطر کی بات ہو رہی تھی، تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ کم سے کم بھائی 70 روپے ہے، اور جو ہے وہ ایسے لوگوں تک پہنچاؤ جو مستحق ہیں، جو بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے عید کی خوشیاں منائیں، ان تک ہمارا پیسہ پہنچنا چاہیے، ایسے لوگوں تک جو مستحق ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں۔ اور دیکھو سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹروڈکشن اور جو تعارف ہمارے سامنے آتا ہے وحی کے نزول کے بعد، وہ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں موجود تھے، وحی نازل ہوئی، اور سب سے پہلا یہ واقعہ تھا، سب سے پہلا واقعہ۔ اب گھبرا جانا، ڈر جانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ سے کہا جو آپ کی غمخوار غم گسار بیوی و زوجہ تھی، کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دلیل کیا دی تھی اس بات پر؟ دلیل یہ دی تھی کہ آپ انسانی سوسائٹی میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نادار لوگوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی خدمت کرنے والوں، مدد کرنے والوں کو ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ دلیل پیش کی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طریقے سے جو مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی آپ کے خلیفہ اول کا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکے کے اندر جب بہت زیادہ دشواریاں کھڑی کر دی گئی، دشواریاں پیدا کر دی گئی، تو بہت سارے صحابہ کرام نے مکے سے ہجرت کی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت کی۔ جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک سردار ملا کفار مکہ کا، تو اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی تیری قوم مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتی، مجھے پریشان کرتی۔ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر بھی کمرے میں آواز جو ہے پس کر کے قرآن کریم پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارے قرآن کی آواز سن کر کے ہمارے بچے عورتیں متوجہ ہوتے ہیں اور وہ مذہب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس لیے اجازت نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کی۔ چنانچہ اب یہ عالم ہو گیا تو یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ اس سردار نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امان میں لیتا ہوں، آپ کو اپنی حفاظت میں لیتا ہوں، چلو واپس چلو۔ آپ جیسا شخص نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ خود نکل سکتا ہے، اس لیے کہ تم تو وہ ہو جو غریبوں کی مدد کیا کرتے ہو، نادار لوگوں کے کام آیا کرتے ہو۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت خدیجہ نے بیان کی تھی، وہی صفات سردار نے
آپ کی جو ہے یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی صفات بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو کوئی آدمی نہیں نکال سکتا ہے۔ چنانچہ واپس آ گئے۔ پھر ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ کسی آدمی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنی آسمان پر یہ ستارے چمک رہے ہیں؟ اور مقصد یہ تھا کہ جواب میں میرے والد صاحب کا نام آئے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہے ایک آدمی۔ کہا کہ جی کون ہے؟ کہا کہ وہ عمر ہے، وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ ابھی یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کی نیکیوں کا کیا حال ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے والد صاحب کی نیکیوں کا حال پوچھتی ہو، ان کی نیکیوں کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی نیکیوں کا حال تو یہ ہے کہ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور آپ کے ابا ابو بکر کی ہجرت کی رات میں غار کے اندر جو ہم نے رات گزاری تھی اس رات کی نیکی ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور دیکھو ان کے اندر بھی لوگوں کی خدمت کرنے کا کتنا جذبہ تھا۔ آپ خلیفہ بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے کے اندر ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی، چنانچہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے اور اس کی ساری خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یار کسی ایسی خاتون کو، کسی ایسے کمزور آدمی کو تلاش کیا جائے جس کی خدمت کر کے ثواب حاصل کیا جائے۔ چنانچہ پتہ لگا کہ خاتون ہے، چنانچہ پہنچ گئے اس کی خدمت کرنے کے لیے کہ اماں گھڑے کے اندر پانی بھرنا ہے، جھاڑو لگانی ہے، جو بھی خدمات ہو میں انجام دینے کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا تم نے دیر کر دی، تم سے پہلے تو ایک آدمی آیا تھا، وہ گھڑے کے اندر مشکیزے کے اندر پانی بھر کے چلا گیا اور جو ہے میرے گھر کے اندر جھاڑو دے کر کے بھی چلا گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یار اتنی سویرے کون آ گیا؟ اتنی سویرے صبح صبح کون آ گیا؟ کہنے لگے میں جو ہے تجسس میں لگ گیا اور میں جاسوسی میں لگ گیا کہ دیکھوں تو صحیح آخر۔ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے تہجد کے وقت ہی آ کر کے وہاں پر بیٹھ گیا کہ دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے ہے، اور آ کر کے اماں کا گھڑا بھی بھر گیا پانی کا اور جھاڑو بھی لگایا گیا، سب کچھ کر گیا۔ میں نے پیچھے سے جا کر کے پکڑ لیا کہ بھائی بتا تو صحیح کہ تو کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو وہ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان لوگوں کا مزاج جو تھا وہ انسانی سوسائٹی کے اندر رہ کر کے انسانوں کی، کمزور لوگوں کی، نادار لوگوں کی، مفلس لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، آپ صدقۃ الفطر نکالنے کا اہتمام کریں نماز عید سے پہلے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر نکالنے کا اہتمام کرے، اور دیکھیں نظریں دوڑائیں اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں، جی اپنے جو ہے معاشرے کے اندر کس کے یہاں پر چولہا نہیں جل رہا ہے، کس کے بچوں کو جو عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، کس کے یہاں پر راشن کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اس طریقے سے ہمیں نظریں دوڑا کر کے اور ایسے لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا جب ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنی میں رحمت کے مستحق بنیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کی ہاشمی جامع مسجد کے اندر انشاءاللہ عید الفطر کی نماز وہ 7:45 بجے ادا کی جائے گی۔ گزشتہ جمعے بھی اعلان کیا گیا تھا یہ سمجھ کر کے کہ ہو سکتا ہے وہی آخری جمعہ ہو، لیکن آخری جمعہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، تو اس لیے اس بار بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کل عید الفطر کی نماز ہاشمی جامع مسجد کے اندر وہ 7:45 بجے ہوگی، یعنی 7:45 پر۔ اب آخری بات یہ کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی سن لو، ابھی تو 2 منٹ ہے جی، عید الفطر کی نماز کا طریقہ بھی سن لو، نہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے کھڑے ہو کر کے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھائے کہ چھوڑے، اس نے ہاتھ باندھے کہ چھوڑ دیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اس طرح کی گڑبڑ نہ ہو، تو اس لیے جو ہے اہتمام کے ساتھ جو ہے آپ حضرات نماز عید الفطر کا طریقہ سن لیجئے۔ اگر میرے بتانے میں کوئی مسٹیک ہو یا میری غلطی ہو تو مجھے بھی آگاہ کر دینا، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نماز عید الفطر کی نیت کر لیں گے۔ نیت کیا ہے؟ ایک لمبی چوڑی نیت جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید الفطر واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔
تو اگر اتنی لمبی چوڑی نیت نہیں کر سکتا تو اتنی نیت کر لے کہ میں اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی نیت بھی کافی ہے۔ میں اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر جو ہے تکبیر ہوگی، پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، 2 تکبیروں میں سے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد قرات ہوگی اور سورت ملائی جائے گی، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی، تینوں تکبیروں میں سے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گے بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد معمول کے مطابق نماز پوری کر لی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔